کے تمام انسانوں کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا، چاہے وہ ماضی کے ہیں، چاہے وہ حال کے ہیں، چاہے وہ مستقبل کے ہیں. جو بھی لوگ جب یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آئے ہم خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے اوپر ذرا تھوڑا سا غور کریں. ہم سب بحیثیت مسیحی ہوتے ہوئے صلیب اور صلیب پر ہوئے کام پر ایمان رکھتے ہیں. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ صلیب پر خداوند یسوع مسیح قربان صرف ایک المناک واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ خدا کا ایک عظیم منصوبہ تھا. ہاللیلویہ. اور یہ منصوبہ اسی لیے تھا کہ خدا بنی نوع انسان کو گناہ اور موت کی غلامی سے آزاد کر سکے. یہ مین منصوبہ تھا. اور خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تھا کہ وہ ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لے، اور وہ بوجھ جو ہم اٹھا نہیں سکتے تھے وہ اٹھائے، اور صلیب پر اپنی جان دے کر تیسرے دن اپنے کہنے کے مطابق زندہ ہو کر اس نے ابلیس، بدروحوں، جسم اور یہ دنیا اور موت پر غلبہ حاصل کیا. ہاللیلویہ. یہ میں اور ہم سب مسیحی ایمان رکھتے ہیں. میرے عزیز، یہ قربانی یہ صرف یہ سزا نہیں تھی، اور یہ محض سزا ہے ہی نہیں تھی، کیونکہ یسوع نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا. یہ خدا کی بے پناہ محبت کا ایک اظہار تھا. ہاللیلویہ. یہ خدا کی محبت آپ لوگوں کے لیے تھی، ہم لوگوں کے لیے جو اس دنیا کے نکمے، ناکام، ناکارہ، بے وجود لوگ تھے، اور اس دنیا کے اندر ہمارا کوئی مقام نہیں تھا. اس نے ہم سے بے پناہ محبت کی، اور اس نے اپنے بیٹے یسوع کو ہماری خاطر قربان کر دیا. اور صلیب ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمارے گناہوں کی قیمت اس نے صلیب پر ادا کر دی ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. ہمارے گناہوں کی قیمت صلیب پر ادا کی گئی ہے. یہ صلیب کے اوپر بہت بڑا کام ہوا ہے، اور صلیب ہمیں یہ یاد کراتی ہے کہ اس نے قیمت ادا کی ہے. اور خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ ہم سب کے لیے اس نے راست بازی کا دروازہ کھولا ہے. اس نے ہمیں راست بازی کا لبادہ یا لباس پہنایا ہے. اور آج صلیب محض لکڑی کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ امید کی نشانی ہے. ہاللیلویہ. یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ معافی کی نشانی ہے، اور یہ زندگی کی نشانی ہے، یہ اطمینان کی نشانی ہے. جب ہم صلیبوں کو گھروں پہ لگا کے رکھتے ہیں تو جب بھی آپ صلیب کو دیکھتے ہیں تو صلیب کے اندر سے آپ کو امید نظر آتی ہے، صلیب کے اندر سے آپ کو زندگی نظر آتی ہے، صلیب کے اندر سے آپ کو معافی نظر آتی ہے، صلیب کے اندر سے آپ کو زندگی، معافی اور امید نظر آتی ہے. میرے عزیزو، یہ گناہ کی قید سے آزادی کا نشان ہے، اور صلیب خدا کا فضل ہے. اور اس نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور صلیب پر جان دے کر اس نے نہ صرف راستہ دکھایا ہے بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہمیں دی ہے. میرے عزیزو، اور اس کے زخموں سے، اس کے مار کھانے سے ہم نے ہمیشہ کی زندگی پائی ہے. ہاللیلویہ. ہم نے شفا پائی ہے. صلیب پر اٹھائے گئے ہاتھ جو ہے آج بھی ہمیں گلے لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہاللیلویہ. اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ آج بھی ظاہر کرتے ہیں کہ یسوع نے آج بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ جو کوئی میرے پاس آئے گا ہمیشہ کی زندگی پائے گا. میرے عزیز، آج ہم صلیب کے اوپر ہی سیکھنے والے ہیں، اور آج کا پیغام جو ہے وہ اسی تعلق سے ہے کہ خدا کا منصوبہ، قربانی اور ابدی فتح. ہاللیلویہ. بولے خدا کا منصوبہ، قربانی اور ابدی فتح، یہ الہی منصوبہ ہے. نمبر ایک یاد رکھیں کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو ایسے ہی نہیں قربان کر دیا.
اس کی قربانی کے پیچھے اس کا بہت بڑا منصوبہ کار فرما ہے. کلام میں لکھا ہے رومیو 4:25 کے اندر لکھا ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرنے کے لیے جلایا گیا. اور صلیب پر میرے عزیزو اس نے ہمیں تمام تر گناہوں سے آزاد کر دیا. اور بائبل بیان کرتی ہے یسایہ 53:5 کے اندر کا ہے کہ وہ ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا, ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. میرے عزیزو آج اگر ہم شفا پاتے ہیں, بحال ہوتے ہیں, زندگی پاتے ہیں, ہماری زندگی میں کامیابی آتی ہے, تو اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ صلیب ہے. ہاللیلویہ. صلیب کے اوپر جو کام ہوا ہے وہ اس کی وجہ ہے. صلیب کے اوپر جو کام ہوا ہے اس کا نعم البدل اس دنیا میں نہیں ہے, اور اس کا نعم البدل ہے ہی نہیں. میرے عزیزو اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہماری تمام تر ناکامیوں کو کامیابی میں بدل دے, اور ہمیں ایک عظیم منصوبہ دیا, زندگی کا منصوبہ. میرے عزیزو اس نے ہمیں آگ کے اندر سے نکالا ہے, ہمیں موت کے اندر سے نکالا ہے. میرے عزیزو غور کیجئے کہ خدا کا منصوبہ ہے. اس کی موت جو ہے یہ کوئی حادثاتی موت نہیں ہے, یا اس کے گناہوں کا نتیجہ نہیں ہے, یا رومیوں کے خلاف بغاوت کا نتیجہ نہیں تھا, یا فقیوں اور فریسیوں کی بغاوت کا نتیجہ نہیں تھا, نہ ہی اس نے کوئی کفر بکا تھا, بلکہ میرے عزیزو خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ آئے اور اپنی جان دے. جب ہم اس کی موت پر ماتم کرتے ہیں تو یہ غلط ہے. جب ہم اس کی موت کے اوپر روتے اور چلاتے ہیں یہ غلط ہے. آئے اس کی موت کے اوپر وہ خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے فتح مندی کے اندر اس کو بدل دیں. آئے اس بات کا اظہار کریں کہ یسوع نے موت کے اندر جا کر ہمارے لیے ابدی زندگی کا دروازہ کھولا ہے, اور یہ خدا کا منصوبہ ہمیں نظر آتا ہے. ہاللیلویہ. اگر خداوند یسوع مسیح نہ مرتے تو میرے عزیزو ہم کبھی بھی ابدی زندگی کے وارث نہ ہوتے. اگر یسوع نہ مرتا تو ہم مسیحی نہ ہوتے. اگر یسوع صلیب کے اوپر نہ مرتا تو ہم کبھی بھی شفا نہ پا پاتے. ہاللیلویہ. اس کے مار کھانے سے, اس کے خون بہانے سے, اور اس سے جب ہماری بد کرداریوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا تو میرے عزیزو ہم شفا پا گئے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے, اس نے ہمارے گناہوں کا مکمل ادائیگی کی. ذرا غور کیجئے کہ ہمارے گناہوں کی قیمت جو ہے وہ کیا قیمت ہے. اس دنیا میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, لیکن خدا کے نزدیک ہمارے گناہوں کی بہت بڑی قیمت ہے. خدا کے نزدیک ہمارے گناہوں کا فدیہ یا نذرانہ کوئی اور ہستی نہیں دے سکتی. نہ برے اور بچڑے, نہ ہی اور دنیا کا یا آسمان کا کوئی فرشتہ جو ہے وہ اس کام کو کرنے کا اہل تھا. اس لیے میرے عزیزو مکمل ادائیگی دینا ضروری تھی. خداوند یسوع مسیح صلیب کے اوپر جان دے کر اس نے ہماری پیمنٹ کی ہے. He has paid. اور ابلیس کو پیمنٹ نہیں کی ہے, خدا کو پیمنٹ کی ہے. خدا کو دیکھیں کیا خدا کا منصوبہ ہے. کوئی دنیا کا شخص جو ہے وہ انسان کا فدیہ دے نہیں سکتا تھا, انسان کا جو ہے کفارہ نہیں دے سکتا تھا, انسان کی جو گناہ کی جو پیمنٹ ہے وہ ادا نہیں کر سکتا تھا. اس لیے ضروری تھا کہ خدا ایک ایسا انتظام کرتا, ایسی پاک ہستی کا انتظام کیا جاتا جو گناہ سے مبرہ تھی, گناہ سے پاک تھی. اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مقدسہ مریم سے, کنواری مریم سے, وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوتے ہیں. ایک ایسی ہستی کو جنم دیا جاتا ہے کہ وہ گناہ کا کفارہ ادا کر سکے, گناہ کا کفارہ. اور خدا نے اپنے ہی بیٹے کو جو خود خدا بھی تھا, بحیثیت انسان ہوتے ہوئے وہ ایک کامل خدا کی خصوصیات بھی رکھتا تھا, اور اس نے انسان ہو کر انسان کا کفارہ صلیب کے اوپر دیا. میرے عزیزو یہ محض ایک قربانی نہیں تھی,
محض ایک عام صلیب کے اوپر جو لوگ قربان کیے جاتے تھے، سزا کے طور پر ان کو صلیب دی جاتی، محض وہ قربانی نہیں تھی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے دنیا کے تمام انسانوں کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا، چاہے وہ ماضی کے ہیں، چاہے وہ حال کے ہیں، چاہے وہ مستقبل کے ہیں۔ جو بھی لوگ جب یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خون بہائے بغیر معافی نہیں، کلام یہ کہتا ہے عبرانیوں 9 میں، دیکھیں خون بہائے بغیر معافی نہیں۔ بنی اسرائیل قوم کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے وہ برے اور بچڑوں کی قربانیاں کرے، اور خون بہانے کے بعد ان کے گناہ جو ہیں وہ ڈھانپ دیے جاتے تھے، معاف نہیں ہوتے تھے، ڈھانپ دیے جاتے تھے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کسی چیز کے اوپر کوئی کور کر دیا جائے اور وہ اندر سے گندی اور بدی اور بدکاری ویسے ہی ہے، لیکن وہ کور کر دیا جاتا تھا تاکہ خدا اس گندگی کو نہ دیکھ سکے، خدا اس کو کور کر دیتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، خدا ان یسوع مسیح کی قربانی کور نہیں کر رہی ہے، بلکہ وہ اس گندی دھجیوں کو پاکیزگی کے اندر بدل دیتی ہے۔ وہ کور نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ ہمارے گناہوں کا علاج کرتا ہے، اور اس کے خون بہانے کے سبب سے، صلیب کے اوپر مرنے کے سبب سے اس نے ہمارے سارے گناہوں کو مکمل دھو دیا۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، کوئی دنیا کا شخص ایسا نہیں، کوئی فلسفی بتائیں، کوئی تعلیم مجھے بتائیں، دنیا کے مذاہب کے اندر ایسی تعلیم آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا سطحی طور پر مسیحیت کو دیکھتی ہے۔ دنیا اپنے فلسفی سے مسیحیت کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ دنیا جو ہے وہ اپنی سائنس کی اینک سے مسیحیت کو دیکھنا چاہتی ہے، لیکن مسیحیت جو ہے اس کا اصل ماخذ جو ہے وہ روحانی ماخذ ہے، اس کا اصل اوریجن جو ہے وہ خدا ہے، اور گناہ کا کفارہ ادا کیا گیا، اس کی پیمنٹ کی گئی، اس کی پیمنٹ کی گئی۔ کلام کہتا ہے وہ بے قصور تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا گیا، تو بھی خدا نے تمام دنیا کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیا، اور وہ برا جس کے بارے میں خدا کا بندہ یوحنا کہتا ہے، دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، وہ اپنے اوپر تمام دنیا کے گناہوں کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کسی ایک شخص کے گناہ کو آپ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے۔ ایک شخص کا گناہ بھی آپ انسان ہوتے ہوئے نہیں اٹھا سکتے، تو آپ ذرا غور کریں، خداوند یسوع مسیح بحیثیت انسان اور ایک کامل خدا ہوتے ہوئے اس نے دنیا کے تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دیا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے پیمنٹ ادا کی ہے، اس نے قیمت دی ہے، اور وہ قیمت جو ہے وہ سونے اور چاندی سے نہیں ہے، وہ روپے پیسوں سے نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنے خون کا نذرانہ آپ کے لیے ادا کر دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس نے اپنا خون دے دیا اور اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں اگر احبار کی کتاب میں دیکھیں، ایک ایسے بکرے کا ذکر ملتا ہے، اور وہاں لکھا ہے، احبار 16واں باب دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے، اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھجوا دے، اور وہ بکرا ان کی سب بدکاریاں اپنے اوپر لادے ہوئے ویرانے میں لے جائے، سو وہ اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دے۔ یہ وہ بکرا ہے جس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر، اور یہ خدا یسوع مسیح جو ساری دنیا کی بدکاریوں کو، گناہوں کو اپنے اوپر لادے ہوئے، ساری بدکاریوں کو اپنے اوپر لاد کر اس نے ایک بڑا نعرہ لگایا اور اس نے کہا تمام ہوا۔ ہاللیلویہ۔ اس نے کیا کہا؟ تمام ہوا۔ اور جب یہ نعرہ لگایا اور اس کے فانی جسم کے ساتھ ہی وہ سب گناہ جو اس نے لادے تھے وہ فنا ہو گئے۔ ہاللیلویہ۔
जब उसने जान दी तो उसके जान देने के ऊपर ही सारे गुनाह जो उसने अपने ऊपर उठाए हुए थे वो सब के सब तबाह बर्बाद कर दिए गए। और जब वो जिंदा हुआ तो एक जलाली बदन के साथ जिंदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वो जिंदा हुआ तो वो वाला बदन नहीं था जिसके ऊपर गुनाह थे, ये वो वाला बदन नहीं था जिसके ऊपर दुनिया के गुनाह लादे गए थे। वो वाला बदन जो है वो सलीब के ऊपर कुर्बान कर दिया गया था। लेकिन जब वो जिंदा हुआ तो एक जलाली बदन के साथ जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, सलीब के ऊपर हमारी कुर्बानी दी गई है, हमारी पेमेंट हुई है, हम खून से खरीदे गए हैं। इसलिए क्लेम किया करे दुआ के अंदर, खुदावन तूने हमें खून से खरीदा है। जब आप दुआ करते हैं खुदावन से कहें, खुदावन हमारी कीमत तूने अदा की है। अबलीस को क्या करें, आई लानती अबलीस, मेरी पेमेंट हो चुकी है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तेरा नहीं हूं, मैं अपने खुदावन यीशु मसीह की प्रॉपर्टी हूं, मैं उसकी मलकियत हूं, मैं उसका हिस्सा हूं। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावन आपका मुनज्जी है। हालेलुया, वो आपका बचाने वाला है, वो आपका जो है मुहाफ़िज़ खुदा है। उसने एक बड़ी फतह आपको अदा कर दी है, उसने आपके तमाम कर्ज जो है वो अदा कर दिए हैं। और वो पेमेंट जो बनी इस्राइल कौम नहीं दे सकी, जो बर्रे और बछड़े अदा नहीं कर पाए, जो दुनिया की कौमें अदा नहीं कर सकी, खुदावन यीशु मसीह ने कर दी। हालेलुया। नंबर 3 हम देखते हैं खुदा की मोहब्बत। खुदा की मोहब्बत, कलाम में लिखा है, खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। हालेलुया। जब हम गुनहगार ही थे, जब हम बदकार थे, असी कोई चंगे काम भी नहीं सन कीते, उदों ही यीशु साडे वास्ते कुर्बान होया। अब मुझे बताएं, जब हम अच्छे होंगे तो कितने खुदा हमें प्यार करेगा। अगर बुरे होके खुदा अपने बेटे को कुर्बान कर रहा है, तो जब हम यीशु को प्यार करते हैं तो कितनी बड़ी खूबसूरत बात होती है। जब हम उसकी वर्शिप करते हैं तो खुदा क्यों नहीं हमें बरकतों से भरता, क्यों हमें कुव्वत अता नहीं करेगा। कलाम कहता है उसकी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर होती है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। उसकी मोहब्बत हम देख सकते हैं, उसकी मोहब्बत लाजवाब है। मेरे अजीजों, आज जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाता है। रेस्क्यू वाले तो इतने आते नहीं जे, कभी रेस्क्यू वाले ने बुला के देखो आज ही पर एड्रेस, तो यार हम वहां पे नहीं आ सकते। लेकिन यीशु को पुकारेंगे, वो आपको ना सिर्फ आपको महफूज करेगा, खुदा के हजारों फरिश्ते आपके सामने खड़े होंगे। खुदा के फरिश्ते सबसे पहले आपके साथ होंगे। खुदावंद आपके साथ, आपका मददगार, वो आपसे मोहब्बत करता है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो है सलीब के ऊपर उसकी मोहब्बत का इजहार देखें। सलीब के ऊपर जब उसके हाथों और पांवों के ऊपर कील ठोके जा रहे हैं, उसको मारा जाता है, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा जाता है, उसको कोड़े मारे जाते हैं, उसके मुंह के ऊपर थूका जाता है, उसकी दाढ़ी नोची जाती है, हर तरह का जुल्म होता है, तो भी सलीब के ऊपर आप देखें उसकी मोहब्बत का इजहार। वो अपने बाप से ये कह रहा है, आए बाप इन्हें माफ कर, इन्हें माफ कर, इन्हें माफ कर, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते। जब हम जानते बूझते खुदा को दुख देते हैं तो फिर हम उसकी अदालत के अंदर आ जाते हैं। मेरे अजीजों, जब हम जानते बूझते खुदा की उस सलीबी निजाम को, उस मंसूबे को कबूल नहीं करते हैं, जब हम यीशु मसीह की सलीबी मौत को कबूल नहीं करते हैं, तो फिर हम उसकी अदालत के अंदर होते हैं। फिर खुदावन ये नहीं कहेगा इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते, बल्कि खुदावन कहेगा, आए नकम्मे नौकर, मैंने तुझे एक तोड़ा दिया था लेकिन तूने वो दबा दिया। अब तेरा जो हिस्सा है, तेरा मुकाम जो है, वो आग और गंधक से जलने वाली झील है। सो मेरे चीजों, आए आज इस मौके के ऊपर हम खुदावन यीशु मसीह की सलीबी मौत को याद करें और उसकी मोहब्बत को नाचीज ना जाने, क्योंकि उसकी मोहब्बत आपके लिए है। वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे प्यार करता है। खुदावन यीशु मसीह चाहते तो हजारों हजार फरिश्ते उसके चारों तरफ उसकी मदद करने के लिए आ जाते। कलाम कहता है, क्या तू
نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا. خدا کے فرشتے ایک سیکنڈ سے پہلے اس کے لیے موجود ہو سکتے تھے. خدا نے اپنے فرشتوں کو روکے رکھا. خدا اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا. خدا اپنے بیٹے کو مار کھاتے دیکھ رہا تھا. لیکن خدا کی محبت دیکھے, صلیب کے اوپر ہی اس کی خون کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ زمین کے اوپر بہا دیا گیا. زمین کے اوپر اس لیے بہا دیا گیا کیونکہ زمین کے اوپر آپ لوگ ہیں, ہم انسان ہیں, اس دنیا کے لیے بہایا گیا تاکہ میرے عزیزو دوبارہ سے زمین کے اوپر بسنے والے لوگ جو ہیں وہ لعنت کے اندر نہ رہے بلکہ وہ آزاد ہو جائے. میرے عزیزو آج جو زمین آدم کے سبب سے لعنتی ہوئی وہ یسوع کے خون کے سبب سے آزاد ہو گئی. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. کلام میں لکھا ہے اے آدم تیرے سبب سے زمین لعنتی ہوئی. پیدائش کی کتاب دیکھیں, یسوع کے خون کے وہ قطرے جو زمین کے اوپر گرے, اس خون کے قطرے کے سبب سے زمین دوبارہ سے بحال ہوئی اور اس کی لعنت جو برکت کے اندر بدل گئی. اور آج جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں, آج ہم اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے برکت کے وارث ٹھہرتے ہیں. میرے عزیزو آئیں ذرا غور کیجئے, خدا یسوع مسیح کی موت ایک بڑی فتح تھی. ہاللیلویہ. بولے فتح, زور سے بولے فتح. ہاللیلویہ. میرے عزیزو قبر کے اندر ایک بڑا کام ہوا. یسوع مسیح جب انہوں نے جان دے دی, سارے فقیر اور فریسی بڑے خوش تھے. یسوع مسیح مر گیا. رومی بھی کہہ لو بھی جڑا فتنہ سی مر گیا, جڑا تانوں پریشان کرتا سی او تے مر گیا. انہوں پھڑ کے انہوں نے قبر چھپا چھڑیا. اگے کی پتا سی کہ کی ہونے والا ہے. جس کو قبر میں ڈالا ہے وہ تو خود قبر کا مالک ہے. جس کو قبر میں ڈالا ہے وہ تو زمین اور آسمان کا مالک اور خالق ہے. آسمان اس کو اپنے اندر سما نہیں سکتا, زمین اس کو اپنے اندر رکھ ہی نہیں سکتی, وہ تو خود لرزاں ہے. میرے عزیزو موت کے اوپر غلبہ بہت ضروری تھا تاکہ میں اور آپ بھی موت کے اوپر غالب آ سکے. خدا یسوع مسیح کے کلام میں دیکھیں, پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 54ویں آیت میں لکھا ہے, اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے, موت فتح کا لقمہ ہو گئی. ہاللیلویہ. موت فتح کا لقمہ ہو گئی. اور ایگزیکٹلی تیسرے دن اپنے کہنے کے مطابق خداوند یسوع مسیح ایک بڑے پہرے کے اندر, رومیوں کا پہرا ہے, فقیوں اور فریسیوں اور شرع کے عالموں کا پہرا ہے, دنیا اس قبر کے اوپر دیکھ رہی ہے. شاگرد جو ہیں وہ چھپ کے بیٹھے ہیں کہ ہمارا منجی, ہمارا استاد, ہمارا خداوند وہ تو مر گیا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں یسوع نے کہا تھا میں زندہ ہو جاؤں گا. کیا واقعی یسوع زندہ ہوگا؟ دوسرا دن گزر جاتا ہے, کوئی ہلچل نہیں ہے قبر کے اندر, قبر بند ہے. لیکن تیسرا دن بڑی فتح کا دن ہے, اور ساری دنیا جو اس وقت کے لوگ تھے, جو ساری بنی اسرائیل قوم کے لوگ تھے, وہ اس بات سے واقف تھے کہ یسوع جو ہے یہ ایک بڑی ہستی ہے, ایک بڑا نبی مانتے تھے, کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا. اور جو ہی سورج کی کرنیں نکلتی ہیں, ہفتے کا پہلا دن ہے, وہ پھٹتی ہے, اور جو ہی سورج نکلتا ہے خداوند یسوع مسیح زندہ ہو جاتے ہیں. میرے عزیزو ہاللیلویہ. وہی قبر جس کے اوپر بھاری پتھر رکھا ہوا ہے, وہی پتھر جو ہے یکدم ہلتا ہے اور اس کے اندر سے خداوند یسوع مسیح جلالی بدن کے ساتھ موت کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. موت کے اوپر غالب, قبر کے اوپر غلبہ ہے, اور یہ شکست ہے ابلیس کی. یہ ہے ابلیس کی شکست, بدروحوں کی شکست, موت کی شکست. اور خدا نے ہمیں بھی یہ فتح دی ہے. ہاللیلویہ. آپ لوگوں کے اوپر یہ فتح موجود ہے جو یسوع کے پیچھے چلنے والے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کا نذرانہ دیا اور اس کے اندر سے زندگی پھوٹی, اور وہ زندگی جو ہے وہ ہم سب کے لیے باعث برکت تھی.
فتح, اور یہ فتح ہمارے لیے ہے. آج جب ہم کمزور ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, مشکل میں پڑتے ہیں, تو یہی فتح ہمیں ملتی ہے. صلیب ایک علامت ہے میرے عزیزوں, یہ رسوائی کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ جلال کی علامت ہے. ہاللیلویہ, جلال کی علامت ہے. صلیبوں کو لگایا کریں گھروں کے اندر, لیکن صلیب یہ میرے یسوع کی نشانی ہے, یہ جلال کی نشانی ہے. ہمیں صلیبوں سے گھبرانا نہیں ہے, ہمیں صلیب سے کترانا نہیں ہے, ہمیں صلیب سے شرمانا نہیں ہے. صلیب کی علامت غور کریں. خدا کے کلام میں اگر آپ غلطیوں کے قید کو دیکھیں, وہاں لکھا ہے لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے, جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے. ہاللیلویہ. خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پہ فخر, صرف خداوند یسوع مسیح کی صلیب. صلیبوں سے نہ شرمایا کریں. اپنی دکان میں صلیب لگائیں, اپنے گھر میں صلیب لگائیں, اپنی موٹر سائیکل پر صلیب کا نشان لگائیں, اپنی جہاں بھی جس بھی جگہ پہ بیٹھتے ہیں صلیب کا نشان لگائیں, اپنے گھروں میں اپنے بچوں پر صلیب کا نشان لگائیں, اپنی تمام تر جگہوں کے اوپر صلیب کی علامت لگائیں, کیونکہ یہ علامت جلال کی علامت ہے. ہاللیلویہ, یہ جلال کی علامت ہے, یہ فتح کی علامت ہے, یہ ہمیشہ کامیابی کی علامت ہے. یہ آپ کو بچا دیتی ہے, یہ آپ کو مارتی نہیں ہے بلکہ بچا لیتی ہے, یہ آپ کو محفوظ کر لیتی ہے. میرے عزیزوں, اس لیے آپ دیکھیں صلیب کا نشان ہمارے لیے ایک فخر کا نشان ہے, یہ ایک بڑی نشانی ہے. اس لیے نمبر 6 ہم دیکھتے ہیں محبت جو ہے, خدا کی محبت. صلیب کی بات ہلاکت ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے, لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. میرے عزیزوں, یہ خدا کی قدرت ہے. جب آپ صلیب کے سائے تلے آتے ہیں تو خدا کی قدرت آپ کے اندر آتی ہے, خدا کا جلال آپ کے اندر آتا ہے, بیماری ختم ہو جاتی ہے. صلیب کو لے کر اپنے گھر کے اندر رکھیں, صلیب لگائیں اپنے دیواروں پہ, اپنے دروازوں پہ, اپنی کھڑکیوں پر صلیبوں کا نشان لگایا کریں, اور روزانہ صلیب کو اپنے ساتھ رکھیں, ایمان رکھیں, کیونکہ صلیب جو ہے, ہم جو نجات پانے والے ہیں ان کے نزدیک خدا کی یہ بہت بڑی قدرت ہے. میرے عزیزوں, یہی وہ راز ہے جو خدا کی طاقت کا راز ہے. اگر آپ طاقتور ہونا چاہتے ہیں, صلیبوں کو لے کر چلیں, صلیبوں کو لے کر چلیں, صلیب کو پہنے, صلیب کو اپنے ساتھ رکھیں. انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارا گناہ, اس کا فضل. ہم دیکھتے ہیں ہمارے گناہ ہیں, لیکن خدا کا فضل ہم پر بہت بڑا ہے. کلام کہتا ہے اعمال 2 باب, جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا, لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا, کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا. یہ ممکن نہیں تھا کہ خدا کا بیٹا زمین کے اندر رہتا, قبر کے اندر رہتا, اور عالم ارواح کے اندر رہتا. اس نے عالم ارواح کے اندر قدم رکھا, اس نے تمام مقدسین کو وہاں سے لیا اور خدا کے فردوس میں ان کو لے گیا. اور آج جب مسیحی اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں, انتقال کرتے ہیں, تو وہ عالم ارواح کے اندر نہیں جاتے, وہ سیدھا خدا کے فردوس میں جاتے ہیں. ہاللیلویہ. وہ ان تمام ہزاروں لاکھوں کروڑوں اور اربوں ایمانداروں کے ساتھ خوشی اور شادمانی اور ابدی زندگی کا تجربہ کرتے ہیں, جو ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرتے ہیں. میرے عزیزو, آئے ہم سب خداوند کی تعریف میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے کھڑے ہوں. ہم دیکھیں صلیب جو ہے وہ سب کچھ بدل دیتی ہے. صلیب جو ہے ہماری زندگیوں کے حالات بدل سکتی ہے. صلیب پر ایمان, صلیب پر ہوا کام, یہ ہمارے ایمان کو بدل دیتا ہے. آئے ہم سب اپنے دلوں کو کھولیں, اپنے خیالوں کو, اپنی سوچوں کو پاک کریں,